بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے شداد کی جنت کے متعلق کچھ پڑھا؟ اگر نہیں پڑھا تو آئیے آپ کو آج شداد کی جنت کے متعلق کچھ دلچسپ اور عجیب باتیں بتاتے ہیں۔ قوم عاد، ان لوگوں کا تعلق قوم عاد سے تھا اور وہ عاد نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی اور عاد کے معنی ستون کے ہیں۔ عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد قدیمہ کہتے ہیں۔ یہ عاد بن حوض بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے دادا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا۔ ان کا وطن عدن سے متصل تھا۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام اور خضر موت کی طرف مرجعت کر گئے۔ ان کی رہائش اعتکاف کے علاقے میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات بھی وہیں پر ہوئی۔ اعتکاف میں بسنے والے اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ نے اس کو غیر معمولی کام اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کوئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکے، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت اور قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جلال والے تھے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا اور دوسرے کا نام شداد تھا جس کے بعد تخت نشین ہوا تھا۔ یہ دونوں بھائی وسیع علاقوں پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانوں انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق اور کمال کو عروج تک پہنچا دیا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے بعد گزرے تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت اور طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکتا۔ اس کو اتنا مغرور اور اتنا تکبر ہو گیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء اور مصلحین نے جو سب کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگا کہ جو حکومت اور دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اس کو کیا حاصل ہوگا؟ کوئی بھی شخص کسی کی خدمت یا اطاعت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو عزت ملے، اس کا منصب ملے، ترقی ملے، اقتدار ملے اور دولت ملے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کچھ نہیں مانا۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت اور دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں خوبی، نجات اور جنت کا حوصلہ ہے، اور جنت دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی مجھے بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کی، تو اس نے کہا، مجھے اس جنت کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے افسروں میں سے ایک سموتار افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمی پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان کو اپنا نقطۂ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کا عدن بچھوانے کا حکم دے دیا گیا۔ دنیا کے سب حکمرانوں کو حکم دیا گیا کہ سونے چاندی کے کانوں سے اینٹیں بنوا کر عدن بھیجیں۔ دنیا کے تمام ممالک سے سونے اور چاندی کی اینٹیں بنوا کر عدن بھجوا دی گئیں۔ اس کے بعد کوئی عدن کے متعلق ایک مربع شہر جنت جو 100 گز سے چوڑا اور 100 گز سے لمبا بنوانے کا حکم دے دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیں، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلمانی سے بھر دیا گیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنائی گئیں۔
ان دیواروں کی لمبائی اس وقت کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد چوتھی باری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستون والا تھا۔ ہر ستون جو حالات سے چھڑایا گیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر نہر میں اس نے ہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں جاری کروائی گئیں۔ ہر نہر میں حوض اراف والے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرشوں کو زمرات مرجان اور نیلم سے سجا دیا گیا۔ نہروں کے کنارے پر اس نے مستوی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی شاخیں اور پتے سمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک زعفران اور گلاب سے زمرد کر دیے گئے۔ یاقوت جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر اپنی اپنی باری پر پہرے دار پہرا دیتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم اور زرد کا قالین بچھا دیا جائے۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی نے شراب اور کسی میں دودھ اور کسی میں شہد شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو خواب اور ظفریت پر پردوں سے آراستہ کر دیا گیا اور ہر پیشہ ور اور ہنرمند کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں اور یہ شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نوع قسم کے پھل اور میوے پہنچایا کریں۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام عمرا اور دکانداروں دولت کو حکم دیا گیا کہ سب اس میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء اور مصلحین کو بھی ساتھ لیا اور راستے بھر میں ان سے مذاق اور تمسخرے کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تو مجھے کسی کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ میری قدرت اور دولت تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر ضرورت کے مطابق زیورات نچھاور کرنے لگے۔ اس ناز و عادت سے چل رہا تھا کہ چلتے ہوئے جب یہ شہر کے دروازے پر پہنچا، روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھوں۔ جواب ملا، مجھے حکم نہیں۔ کہا، چلو اس قطرے ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ اب جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر اپنی شان و سجاوٹ کے ساتھ ایسے زمین میں سمایا کہ اس کے بعد اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ اس طرح ہوا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ جو علم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کے مانند کو شہر شاندار نہ تھا۔ وہ تبرۂ تفسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا، اور وہ چھوٹے قد سرخ رنگ کا ہوگا۔ اس کی ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا، اور وہ صحابی حضرت عبداللہ بن کلابہ تھے جنہوں نے شداد کی بنائی ہوئی جنت کو ایک نظر دیکھا تھا۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
جزاکم اللہ خیرہ۔